پاکستان کے پسے ہوئے عوام، یہ کہانی ہے 3 ادوار کی۔ نواز شریف صاحب کا دور ہے، زرداری صاحب کا دور ہے، اور اب موجودہ عمران خان صاحب کے دور کی۔ زرداری صاحب کا تو آپ جانتے ہیں، یہ ایک کارٹون ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ اسٹیل ملز کی کرپشن کے ایلیگیشنز ان کے اوپر تھے۔ اب اس کے بعد نواز شریف صاحب، ان کے اوپر جو الزامات، بڑے الزامات، وہ مودی صاحب سے یارانہ تھا، اور اب آ گیا موجودہ دور۔ اساں مڑ مڑ تیرے درتے آنا نہیں، کیونکہ اب یہ اگر چلے گئے تو واپس تو مت آئے، کیوں جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے پسے ہوئے عوام، یہ آرٹیکل 2012 میں لکھا گیا تھا اور میری کتاب CA کے شب و روز میں شامل ہے۔ بعد کے حالات کی کچھ جھلک بھی اس میں دکھائی گئی ہے۔ زرداری صاحب تقریر کر رہے ہیں لاڑکانہ میں۔ عوام کے بنیادی مسئلوں مثلا گیس، پانی، بجلی، مہنگائی نے عوام کا جینا مشکل کیا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے گڑھی خدا بخش میں تقریر کرتے ہوئے ان پر روشنی نہیں ڈالی، کیونکہ اب ان کو، چیئرمین کو، اور بہت سے مسئلے درپیش ہیں۔ یہ مسئلے تو عوام کو ہر دور میں درپیش ہوتے ہیں، مگر چیئرمین تو کسی دور میں ہوتا ہے۔ زرداری صاحب نے چیف صاحب افتخار محمد چودھری صاحب کو سے سوال کیا کہ بی بی کے کیس کا کیا ہوا، مگر اب سے آگے بی بی کا کیس چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے۔ اپنی ذمہ داری کو انہوں نے فارغ کر دیا۔ 5 سال ان کی حکومت رہی، ان کی بیگم کا قتل تھا، ان کو چاہیے تھا کہ قاتل تلاش کر لیتے۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش عدالتیں ان کے اختیار میں ہوتیں، یقیناً پھر اس ملک کے تمام مسئلے حل ہو جاتے۔ بی بی کی برسی پر کافی لوگوں نے خودکشی کی بھی کوشش کی، وجہ اس کی بھوک اور افلاس بتائی جاتی ہے۔ صدر صاحب عوام کی حالت پر توجہ دیں، اداروں کو تباہی سے بچائیں، یہ جناب آپ کی ذمہ داری ہے۔ اداروں کو لوٹ مار اور تباہی کے آگے اگر آپ ذمہ دار نہیں تو کون ہے؟ یونینیں اداروں کو تباہ کر دیتی ہیں، جس کی واضح مثال سٹیل ملز اور PIA ہے۔ آپ کا کیا رول ہے ان چیزوں کو روکنے میں؟ عوام کی حالت بری ہے اور پچھلے 4 سالوں پر کٹھن گزرے ہیں۔ نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، صرف نیرو چین کی بنسری بجا رہا ہے۔ ظالم چونکہ پکڑ کے خوف سے بری ہیں، قانون سے بالا تر جاگیردار آزاد ہیں۔ قانون سے بالا تر جاگیردار آزاد ہیں۔ ان کی موجیں ہیں، ان کی گاڑیاں آئے روز لوگوں کو کچل رہی ہوتی ہیں۔ غلط پارکنگ میں کھڑی گاڑیاں کن کی ہوتی ہیں؟ انہی جاگیرداروں کی یا ان لوگوں کی جو قانون سے بالا ہیں۔ موٹر وے کے چالان بھی اب کم ہو گئے ہیں، اور یہ بیٹوں کی گاڑیاں، صاحبزادوں کی گاڑیاں 150 کلومیٹر کی رفتار پر موٹر وے پر بھاگ رہی ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ ہی دیکھنے میں آیا ہے کہ سرکاری گاڑیاں، فلیگ والی گاڑیاں بھی قانون کو روکتی ہوئی 150-160 میل فی گھنٹہ پر بھاگتی نظر آتی ہیں موٹر وے پر۔ یقیناً کیا ملک ہے قانون سے آزاد؟ ایک کہانی پیش خدمت ہے۔ طوطا طوطی اڑے جا رہے تھے، ایک تباہ حال بستی کے ایک درخت پر رات گزارنے کے لیے بیٹھ گئے۔ طوطے نے طوطی سے پوچھا، یہ بستی کیوں برباد ہو گئی؟ طوطی نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر الو بولا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر
الو بولا ہے اس لیے یہ بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ الو کے بولنے سے بستیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ قریبی الو صاحب بھی سو رہے تھے ایک شاخ پر، سن کر مستعد ہو گئے، کہنے لگے یہ خیال غلط ہے اور صبح اس کا ثبوت بھی مل جائے گا۔ صبح کو جب طوطا طوطی جانے کے لیے رخصت ہونے لگے تو الو صاحب نے طوطی کو دبوچ لیا اور دعویٰ داغ دیا کہ طوطی اس کی بیوی ہے۔ طوطے صاحب بہت پریشان ہوئے۔ ظاہر ہے کہ الو قد کاٹھ میں بڑھ مضبوط ہے۔ طوطے صاحب عدالت میں پہنچ گئے۔ عدالت کی ججوں کا بینچ بنایا گیا۔ بینچ نے کافی غور و خوض کے بعد، چونکہ الو ان کا گرائیں تھا، فیصلہ کر دیا کہ طوطی الو کی بیگم ہے۔ طوطے کے تمام دلائل رد کر دیے گئے۔ طوطے میاں صبح کو جب جانے لگے بغیر طوطی کے تو الو نے طوطے کو بلایا اور کہا کہ آئندہ ایسا مت کہنا کہ بستیاں تباہ ہوتی ہیں الو کے بولنے سے، اصل میں ایسے انصاف سے بستیاں تباہ ہوتی ہیں، اور طوطی کو آزاد کر دیا۔ آقا کا فرمان ہے، حضور کا فرمان ہے، اگر تو اولاد سے عزت چاہتا ہے تو ان میں انصاف کر۔ پرامن رہنے کے لیے انصاف ضروری ہے۔ چرچل کہا کرتا تھا برطانیہ مفتوح نہیں ہو سکتا، کیوں؟ یہاں کی عدالتوں میں انصاف ہے، مگر ہمارے یہاں عدالتوں پر حملے ہو چکے ہیں اور تمام حملہ آور اچھے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ تھے۔ ملک میں عدالتوں کو کبھی پھلنے پھولنے نہیں دیا گیا اور عدالتیں بھی انصاف فروخت میں ملوث ہو گئیں۔ اللہ ماشاء اللہ اچھے ججز بھی ہیں۔ ایک جج ارشاد صاحب نے مشرف کو 3 سال حکومت عنایت کر دی بغیر کسی قانون کے، آئین کے خلاف۔ اگرچہ اس بینچ میں افتخار چودھری بھی شامل تھے، بعد میں غالباً انہوں نے اپنی اس روش کو تبدیل کیا۔ جب مشرف نے ان کو بلایا، استعفیٰ مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ جسٹس افتخار چودھری کی نے مشرف کی آمرانہ حکومت کی چونیں ہلا دیں۔ چودھری نے سچ کے پرچم کو بلند رکھا۔ چودھری صاحب کا انکار ننگی تلواروں کے سامنے تھا، ننگی بندوقوں کے سامنے تھا۔ وردی سجائے آمر مطلق بیٹھا تھا، جس کے گھر میں یہ ڈرامہ 6 گھنٹے تک جاری رہا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے جس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اور یہ نہ آسمانوں تک جا پہنچی اور آسمانوں سے مشرف کے زوال کے فیصلے صادر ہو گئے۔ آج اس کے دوست بھی ملک سے بھاگے پھرتے ہیں۔ جابر سلطان کے سامنے جو نہ نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ عشق عدل سے تھا۔ جابر سلطان کے سامنے جو نہ نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ عشق عدل سے تھا سرکش و بے باک تیرا، قلعے چیر گیا نالے بے باک تیرا۔ تھی مہربانوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، تھی مہربانوں کو بھی حیرت یہ آواز ہے کیا، باہر والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، جھکنے سے بھی بہرا یہ چیف کیسا ہے، چپ مگر گستاخ یہ عدالت کا مکین کیسا ہے۔ پورے ملک کی نگرانی جن کی ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کر پا رہے،
عدالتوں کا دائرہ کار محدود ہے، بہرحال مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ الیکشن سے پہلے انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی عوامی حمایت سے بالکل محروم ہو چکی ہے۔ یہ 2012 کی بات ہے۔ عمران خان کی سیاست کامیاب ہو سکتی تھی اگر اس کا نشانہ وہ عوامی مسائل تھے جو عوام کو درپیش تھے، جن پر باقی پارٹیاں 3 سال سے بالکل خاموش تھیں۔ عمران کو میڈیا سے سپورٹ بھی حاصل تھی۔ پچھلے کئی برسوں کی میڈیا کی جدوجہد بھی کامیابی سے ہمکنار ہونے والی تھی۔ عوام میں شعور بیدار کرنے میں میڈیا کا اپنا کردار ہے۔ جس طرح عدالتوں کی بحالی میں وکیلوں اور میڈیا کا کردار تھا۔ امید ہے اب ووٹ چھینا نہیں جا سکے گا، کام کرنا پڑے گا۔ ہاں، موسمیوں اور جعلی ڈگری والوں کو عمران سے دور رکھنے کے لیے ایک پریشر گروپ چاہیے تھا۔ یہ وقت تھا جگوں کو دور رکھنے کا، وہ مگر نہ رکھ سکے۔ بعد میں عمران خان سیاست میں طفل پنے کا شکار ہوئے اور ان کے پھینٹی لاوانگا، بلے نال لاوانگا جیسے فقروں کو عوامی پذیرائی نہ مل سکی۔ ان کے سونامی کو بریک لگ گئی اور ان کا گراف بھی گر گیا، اور بعد میں وہ خود بھی غالب مارکیٹ گلبرگ میں ایک جلسہ کرتے ہوئے گر گئے، جس سے ان کی کارگزاری میں بھی فرق آیا۔ تو ان کے پارٹنر طاہر القادری صاحب کی بے وقت آمد اور وقت سے مناسبت نہ رکھنے والی مانگوں نے بھی عمران خان کو نقصان پہنچایا۔ اب قادری صاحب پوپ کے سامنے جھک کر آئے ہیں، جو فیس بک میں تصاویر دی جا رہی ہیں جس کی تردید ابھی تک نہیں آئی۔ دیکھیں کیا گل کھلاتے ہیں۔ اب پھر ایک کنگز پارٹی شاید بن جائے، یہ 2012 کی بات ہے۔ چودھری بھی تیاریاں پکڑ رہے ہیں، کیونکہ ہر فوجی حکومت میں چودھریوں کا اچھا خاصا حصہ ہوتا ہے۔ یہ ان کو سب سے پہلے انہی سے مشورہ ہوتا ہے۔ میڈیا دباؤ کا پھر شکار ہے۔ اللہ ملک کو ماشاءاللہ سے بچائے۔ ملک مزید وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پہ ایک سوچ بہت پاکستان کے معاملات میں کام کرتی ہے، وہ ہے انکل سام کی سوچ۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ فوج کو دعوت دینے والی ہیں، بولیاں لگا رہے ہیں۔ شیدے ٹلی جیسے لوگ انتظار میں ہیں کہ شاید پھر وزارت کے مزے مل جائیں۔ حیرانگی کی بات ہے کہ نون لیگ جیتی ہے میٹرو بس بنانے کی وجہ سے، جس کو وہ جنگلہ بس سروس کہہ کر اپنا دل کا غبار نکالا کرتے تھے۔ جب اس بس میں 3 لاکھ 2 لاکھ آدمی روزانہ سفر کریں گے تو لوگ دعائیں دیں گے بنانے والوں کو۔ اب باتوں والوں کو تو دعائیں نہیں دی جا سکتی، دعائیں تو انہی کو دی جائیں گی جنہوں نے کام کیا ہے۔ باتیں کبھی بھی عمل کا، کام کا سبسٹیچیوٹ نہیں ہو سکتی، متبادل نہیں ہو سکتی۔ پہلے ٹینیور میں باتیں کر لیں اور خلائی مخلوق کے تحت خان صاحب بے شک وارد ہو گئے، لیکن خیال تھا کہ کچھ اس پیریڈ میں ڈیلیور کیا جائے گا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خان صاحب انتظامی امور کے بارے میں بالکل بے بہرا نکلے، ڈیلیور کرنے کے معاملے میں بالکل بے بہرا نکلے، کیونکہ ویسے بھی ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ انہیں کوئی بھی سابقہ تجربہ انتظامی امور کا نہیں۔ ایک کلرک کو بھی انتظامی امور، دفتروں کی کارگزاری کا علم ہوتا ہے، لیکن خان صاحب کو ان چیزوں کا کوئی پتہ نہیں۔ نتیجہ ان کی حکومت آج 2020 میں مکمل ناکامی کا سامنا کر رہی ہے۔ ذکاوت۔ خدا حافظ۔